بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر بن عبد العزیز وابنہ عبد الملک. عبد الملک عمر ابن عبد العزیز اور ان کا بیٹا عبد الملک. عمر ابن عبد العزیز کا ایک بہت نیک صالح بیٹا تھا جس کا نام تھا عبد الملک. ان کا تذکرہ بھی ہے اس میں. اما علمت ان لكل قوم نجیبا وان نجیب بنی امیۃ عمر بن عبد العزیز وانه یبعث یوم القیامۃ امۃ وحدہ. یہ محمد بن علی بن حسین کا فرمان ہے. کس کا؟ محمد بن علی بن حسین علیہ الرحمہ کا فرمان ہے. ان کا قول ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ اما علمتہ، کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ہر قوم کا ایک شریف انسان ہوتا، نجیب شریف انسان ہوتا ہے، اور بنو امیہ کے شریف انسان عمر بن عبد العزیز ہیں. بنو امیہ، خاندان بنو امیہ کے شریف نجیب انسان کون ہے؟ عمر بن عبد العزیز ہے. اور یہ قیامت کے دن تنہا ایک امت ہو کر اٹھائے جائیں گے. یہ قیامت کے دن تنہا ایک امت ہو کر کے، یعنی تنہا ایک امت پر بھاری ہوں گے. یہ اس طرح قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا کہ اکیلے عمر ابن عبد العزیز علیہ الرحمہ ایک امت پر، ایک نسل پر بھاری ہوں گے. ما کاد التابعی الجلیل امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز ينفض یدیہ من تراب قبر سلفہ سلیمان بن عبد الملک حتی سمع للارض من حولہ رجتا. جلیل القدر تابعی امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ اپنے سلف سلیمان بن عبد الملک، اپنے سلف یعنی اپنے پیش رو سلیمان بن عبد الملک کی قبر کی مٹی سے ابھی ہاتھ بھی نہ جھاڑنے پائے تھے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد ایک شور سنا. حتی سمع للارض من حولہ رجتا، اپنے ارد گرد زمین میں ایک شور، ایک تھر تھراٹ محسوس کی، ایک گونج محسوس کی. ایک ایسی گونج تھی، سنیے. فقال ما هذه، عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ ما هذه، یہ کیسا شور کیسا ہے؟ فقالوا هذه مراکب الخلافہ، یہ خلافت کی گاڑیاں ہیں. گاڑیاں تو اس وقت تھی نہیں جیسے آج کل بلیٹ پروف اور نہ جانے کیسی کیسی گاڑیاں آتی ہیں، ہے نا. جب امریکی صدر یہاں ہندوستان آتا ہے تو اپنی کار ساتھ میں لاتا ہے، ہوائی جہاز میں کار ڈال کے یہاں ساتھ میں لاتا ہے. یا ہندوستانیوں کی کار میں نہیں بیٹھتا. ڈونالڈ ٹرمپ یہاں جب آیا تھا تو کار ساتھ میں لے کے آیا تھا، اور جہاں کہیں دنیا میں جاتا ہے اپنے ہوائی جہاز میں اپنی کار ڈال کے ساتھ لے جاتا ہے. فقالوا هذه مراکب الخلافہ، یہ خلافت کی سواریاں ہیں یا امیر المؤمنین. قد اعدت لک لترکبها، آپ کے لیے تیار کی گئی ہیں تاکہ آپ سوار ہو جائیں. فنظر الیہا عمر بطرف عینہ، عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ نے ان کی جانب اپنی ایک نگاہ، ترچھی نگاہ ڈالی. وقال بصوتہ المتہدج، اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بصوتہ المتہدج، تھر تھراتی ہوئی آواز میں کہا، الذی نہکہ التعب، اس تھر تھراتی ہوئی آواز میں کہا جسے تھکان نے چور چور کر رکھا تھا. وَأَذْبَلَهُ السَّهْرِ، اور اس کو بیداری نے، رات کے جاگنے نے اس کو ماند کر رکھا تھا یا اس کو کمزور کر رکھا تھا. مَا لِيَ وَلَهَا، کیا کہا؟ مَا لِيَ وَلَهَا، مجھے ان سے کیا مطلب؟ مَا لِيَ وَلَهَا، مجھے ان سے کیا مطلب، میرا ان سے کیا لینا دینا. نحوها عنی بارک اللہ علیکم، اللہ برکت دے، آپ انہیں مجھ سے ہٹا لیں. وقربوا لی بغلتی فإن لی فیہا بلاغا، میرا کھچر میرے قریب لے آؤ، میں تو اسی سے پہنچ جاؤں گا. فإن لی فیہا بلاغا، میرے لیے وہی کافی ہے. میرے لیے فإن لی فیہا بلاغا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میرے لیے وہی کافی ہے. قربوا لی بغلتی، میرا خچر میرے قریب کر دو. فإن لی فیہا بلاغا، میرے لیے یہی کافی ہے. ثم انہ ما کاد یستوی علی ظہر البغلۃ حتی جاء صاحب الشرط، پھر
وہ جو ہی خچر کی پیٹھ پر سوار ہوئے تو پولیس والا آیا، صاحب الشرط، پولیس والا، یعنی جو پولیس محکمہ پولیس کے جو افسر تھے، اعلیٰ افسر، وہ آئے، لیمشی بین یدیہ، تاکہ وہ آگے آگے چلیں، جیسے چلتے نا وہ سب سلامی دیتے ہوئے، بندوق تلواریں لگا کر کے، سب اپنا پورا وہ لباس پہن کر کے، تام جھام جو کیا کرتے ہیں نا وہ کر کے، لیمشی بین یدیہ، ان کے سامنے چلیں، چلو ہٹو بچو کی صدا لگاتے ہوئے۔ ہٹو بچو کی صدا لگانے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہٹو راستہ دو، خلیفۃ المسلمین آ رہے، بادشاہ آ رہے، ہے نا، یہ سب کیا جاتا ہے۔ وَمَعَهُ ثُلَّةٌ مِّن رِجَالِهِ اصطفوا عن یمینہ وعن شمالہ، اور ان کے ساتھ کچھ ان کے اور بھی آدمی تھے، ان کے ساتھ کچھ اور بھی آدمی تھے جنہوں نے دائیں اور بائیں جانب صفیں لگا رکھے تھے۔ اصطف یصطف، اصطفافاً کا معنی صف لگانا، لائن لگانا، انہوں نے دائیں اور بائیں جانب صفیں لگا رکھی تھی۔ وفی ایدیہم حرابہم اللامعہ، اور ان کے ہاتھوں میں چمکدار نیزے تھے، چمکدار، ان کے چمکتے ہوئے نیزے تھے، یعنی مسلح ہو کر، ہتھیار آج کل بندوق لے کر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ فالتفت الیہ وقال، حضرت عمر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا، ما لی بک وبہم حاجۃ، مجھے آپ کی اور ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی اور یہ جو آگے لائن لگا رہے ہیں ان کی مجھے آپ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فما انا الا رجل من المسلمین، میں ایک مسلمان ہوں، ایک مسلمانوں میں کا ایک انسان ہوں، عام انسان۔ اغدو کما یغدون واروح کما یروحون، میں بھی اسی طرح صبح کرتا ہوں جیسا وہ کرتے ہیں، میں بھی اسی طرح شام کرتا ہوں جیسا وہ کرتے ہیں، یعنی میری بھی زندگی ایسے ہی گزرتی ہے جس طرح ان کی، میں بھی اسی طرح صبح و شام کرتا ہوں جس طرح وہ صبح و شام کرتے ہیں۔ مطلب کیا، میری بھی زندگی اسی طرح گزرتی ہے جس طرح عام مسلمانوں کی زندگی گزرتی ہے۔ ثم سار وسار الناس معه حتى دخل المسجد، پھر وہ بھی چل دیے اور لوگ بھی ان کے ساتھ چل دیے، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے۔ ونودی فی الناس، لوگوں میں آواز لگائی گئی، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، یہ آواز لگائی جاتی تھی کب؟ جب کوئی نماز نہیں ہوتی تھی، نماز کا وقت ہوتا فرض تو دی جاتی تھی اذان، اور جب نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا، خلیفۃ المسلمین کی جانب سے، بادشاہ کی جانب سے، حاکم کی جانب سے کوئی اہم پیغام سنانا ہوتا تھا، اس وقت یہ آواز لگائی جاتی تھی، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، جمع کرنے والی نماز۔ فتسایل الناس علی المسجد من کل ناحیۃ، تسایل الناس، تسایل یتسایل کا معنی لوگوں کا سیلاب امنڈانا، کیا؟ سیل، سائل یسیل کے معنی بہنا، تسایل یتسایل معنی ادھر ادھر سے سیلاب، مسجد پر ہر جانب سے لوگوں کا سیلاب امنڈ آیا۔ فلما اکتملت جموعہم قام فیہم خطیبا، جب ان کی جماعتیں، جب یہ سب لوگ مکمل ہو گئی، ان کے درمیان خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، خوب تعریف کی، حمد و ثنا بیان کی، وصلی علی نبیہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ ثم قال ایھا الناس انی قد ابتلیت بهذا الامر على غیر رأی منی فیہ ولا طلب له ولا مشورة من المسلمین وانی خلعت ما فی اعناقکم من بیعتی فاختاروا لانفسکم خلیفة ترضونه فصاح الناس صیحة واحدة قد اخترناک یا امیر المؤمنین ورضینا بک فلامرنا بالیمن والبرکہ۔ اے لوگو، میں اس آزمائش میں مبتلا ہوا ہوں، قد ابتلیت بہذا الامر، میں اس آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہوں، میری رائے کے بغیر، میری طلب کے بغیر، میری رائے اور میری خواہش کے بغیر میں اس آزمائش میں ڈالا گیا ہوں، اور مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جو میری بیعت تمہاری گردنوں میں تھی وہ میں نکالتا ہوں۔ وَإِنِّي خَلَعْتُ مَا فِي أَعْنَاقِكُم مِّن بَيْعَتِي، تمہاری گردنوں پر جو میری بیعت ہے، رجاء ابن حیوہ نے جو بیعت لے لی تھی اور امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک کی جانب سے لے لی تھی، وہ بیعت میں آپ کی گردنوں سے نکالتا ہوں۔ فاختاروا لانفسکم خلیفۃ ترضونہ، اپنے لیے تم خود ایسا خلیفہ پسند کر لو، چن لو جس سے تم خوش ہو، راضی ہو۔ فصاح الناس صیحۃ واحدہ، لوگ ایک ہی آواز میں پکار اٹھے، قد اخترناک یا امیر المؤمنین ورضینا بک،
ہم نے آپ کو منتخب کر لیا اور ہم آپ سے خوش ہیں. فلی امرنا بالیمن والبرکہ، بسم اللہ کر کے آپ ہم پر حکومت کیجئے. صحیح ترجمہ، صحیح مطلب کیا ہے؟ لی، یہ امر کا صیغہ ہے. لی، فا نہیں ہے امر میں، صرف لام کا صیغہ، لام زیر لی، یہ صیغہ امر ہے. فلی امرنا، آپ ہمارے امر کے والی بنیے، آپ ہمارے امر کے، ہمارے معاملے کے والی بن جائیے. سمجھے نا؟ یہ ولا یلی سے، کس سے؟ ولا یلی سے. لی، امر کا صیغہ کیا آئے گا؟ لی، صرف لام زیر لی. فلی امرنا بالیمن والبرکہ، یمن کے معنی بھی برکت ہے اور برکت کے معنی بھی برکت ہے. آپ بسم اللہ کر کے اللہ کی برکت کے ساتھ ہم پر حکومت کیجیے. فلما رأى ان الاصوات قد هدأت والقلوب قد اطمأنت حمد اللہ کرۃ اخرى واثنى علیہ وصلی وسلم علی محمد عبدہ ورسولہ. جب دیکھا کہ آوازیں، شور ختم ہو گیا، ان الاصوات قد هدأت، آوازیں بیٹھ گئی ہیں یعنی شور ختم ہو گیا. والقلوب قد اطمأنت، اور دلوں کو اطمینان ہو گیا. تو دوسری مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا. وطفق یحض الناس علی التقوی، اور لوگوں کو تقوی پر ابھارنے لگے. ویزہدہم فی الدنیا، اور دنیا سے کی بے رغبتی دلاتے رہے. ویرغبہم فی الآخرہ، اور آخرت کا شوق دلاتے رہے. ویذکرہم بالموت بلہجۃ تستلین القلوب القاسیہ، اور انہیں موت کی اس طرح یاد دلانے لگے، ایسے لہجے میں یاد دلانے لگے کہ سخت دلوں کو بھی نرم کر دے. وتستدر الدموع العاصیہ، اور نہ بہنے والے آنسوؤں کو بھی بہا دیں. نہ بہنے والے آنسوؤں کو بھی. الدموع العاصیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ آنسو جو کبھی ٹپکتے ہی نہیں، جو کبھی بہتے ہی نہیں، ان کو کیا بولیں گے؟ الدموع العاصیہ، سرکش آنسو. ایک تو ہوتے ہیں جو آنسو گر پڑتے ہیں، وہ تو گویا تابعدار ہوئے، مطیع آنسو ہوئے. اور یہ ایک یہ آنسو ہیں جو سرکش آنسو ہیں، یعنی گرتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرنے والے آنسو کی بڑی قدر ہے. جو بندے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک کون ہے؟ وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رو دے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. اس کی فضیلت یہ حدیث میں آئی ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ بندہ. 7 بندے ہوں گے، ان میں ایک ہوگا. وَتَسْتَدِرُّ الدُّمُوعَ الْعَاصِيَةَ، اور نہ بہنے والے آنسوؤں کو بھی بہا دے. وَتَخْرُجُ مِنْ فُؤَادِ صَاحِبِهَا فَتَسْتَقِرُّ فِي أَفْئِدَةِ السَّامِعِينَ، کہنے والے کے دل سے نکل رہی تھی. کیا؟ کہنے والے کے دل سے نکل رہی تھی اور سامعین کے دلوں میں ٹھہر رہی تھی. وَتَخْرُجُ مِنْ فُؤَادِ صَاحِبِهَا، یعنی وہ لہجہ، یہ لہجے کی طرف ضمیر تینوں میں لوٹ رہی ہے، کس کی جانب؟ لہجتن کی جانب. لہجتن، ایسا لہجہ جو سخت دلوں کو نرم کر دے. وَتَسْتَدِرُّ الدُّمُوعَ الْعَاصِيَةَ، اور نہ بہنے والے آنسوؤں کو بہا دے. وَتَخْرُجُ مِنْ فُؤَادِ صَاحِبِهَا، اور کہنے والے کے دل سے نکل رہی تھی بات. فَتَسْتَقِرُّ فِي أَفْئِدَةِ السَّامِعِينَ، سامعین کے دلوں میں جاگزیں ہو رہی تھی. از دل خیزد بر دل ریزد کا مصداق تھے. ثم رفع صوته المتعب حتى اسمع الناس جميعا، پھر انہوں نے اپنی تھکی ہوئی آواز بلند کی، اتنی بلند کی یہاں تک کہ تمام لوگوں کو سنا دیا. وقال ایھا الناس من اطاع اللہ وجبت طاعته، اے لوگو سنو، جو اللہ کی مانے گا اس کی ماننا ضروری ہے. جو اللہ کی مانے گا اس کی، میں اگر اللہ کی نہ مانوں تو میری ماننا ضروری نہیں ہے. جو اللہ کی مانے گا اس کی ماننا ضروری ہے. ومن عصى اللہ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے، فلا طاعت له علی عہد، تو کسی پر بھی اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. ایھا الناس اطیعونی ما اطعت اللہ فیکم، اے لوگو تم میری مانو اس وقت تک جب تک میں اللہ کی، تمہارے بارے میں اللہ کی مانتا رہوں. فاذا عصیت اللہ، جب میں اللہ کی نافرمانی کر دوں، فلا طاعت لی علیکم،
تب تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے. ثم نزل عن المنبر، پھر ممبر سے اتر آئے. واتجہ الی بیتہ واوی الی حجرتہ، اور اپنے گھر گئے اور اپنے کمرے میں آرام کر لیا. اوا الی بیتہ، اوا یاوی کا معنی پناہ لینا، اور اپنے کمرے کی پناہ لے لی، یعنی اپنے کمرے میں آرام کر لیا. لیکن کیا ہے، فقد کان یبتغی ان یصیب ساعۃ من الراحہ، اس لیے کہ وہ کچھ آرام کرنا چاہتے تھے. یبتغی معنی چاہتے تھے، ابتغا یبتغی کا معنی چاہنا، طلب کرنا، ڈھونڈنا. فقد کان یبتغی ان یصیب ساعۃ من الراحہ، وہ ایک گھڑی آرام کرنا چاہتے تھے. بعد ذلک الجہد الجاہد الذی کان فیہ منذ وفات الخلیفہ، اس تھکان کے بعد جو خلیفے کی جس میں وہ خلیفے کی وفات کے بعد سے تھے، اس لمبے کام یا لمبے تھکا دینے والے کام کے بعد جس کام میں وہ خلیفۃ المسلمین کی وفات کے بعد سے لگے ہوئے تھے. لیکن عمر بن عبد العزیز ما کاد یسلم جنبہ الی مضجعہ حتی اقبل علیہ ابنہ عبد الملک، مگر عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنا پہلو بستر کے سپرد بھی نہ کرنے پائے تھے کہ ان کے پاس ان کا بیٹا عبد الملک آ گیا. جو ہی، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مگر جو ہی عمر ابن عبد العزیز نے بستر کا سہارا لیا کہ ان کا بیٹا عبد الملک ان کے پاس آیا. وَكَانَ يَوْمَئِذٍ يَتَّجِهُ نَحْوَ السَّابِعَةَ عَشَرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، اور وہ اس دن تقریباً 17 سال کے عمر کا تھا. وہ اس وقت اس دن تقریباً 17 سال عمر کیا ہوتی ہے، ایک لڑکا ہوتا ہے 17 سال کی عمر، 17 سال کی عمر کا تھا. وقال ماذا تريد ان تصنع یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 17 سال کا بیٹا باپ سے جو خلیفۃ المسلمین بن گیا، امیر المؤمنین بن گیا، پوری اسلامی سلطنت کا والی بن گیا. 17 سال کا بیٹا کیا پوچھتا ہے، امیر المؤمنین آپ کیا کرنا ہے؟ فقال یا بنی اريد ان اغفو قلیلا، بیٹے میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی نیند لینا چاہتا ہوں. اغفو کا معنی کیا ہے؟ تھوڑی سی جھپی لینا چاہتا ہوں. کیا؟ تھوڑی سی جھپی لینا چاہتا ہوں. جھپی لینا مطلب تھوڑی سی نیند لینا چاہتا ہوں. یا ای بنی اريد ان اغفو قلیلا، میں ذرا سی نیند لینا چاہتا ہوں. فلم تبق فی جسدی طاقت، میرے بدن میں طاقت نہیں رہی. فقال اتغفو قبل ان ترد المظالم الى اہلها یا امیر المؤمنین، اتغفو قبل ان ترد المظالم الى اہلها یا امیر المؤمنین. امیر المؤمنین، آپ اہل حقوق کے حقوق لوٹانے سے پہلے سونا چاہتے ہیں؟ مظالم یعنی جو ظلم سے حق لے لیے گئے تھے. کیا؟ جو بنو امیہ کے خاندان نے مسلمانوں کے حقوق ظلماً غصب کر لیے تھے. یہ خاندان کی جب حکومت ہوتی ہے تو سب پتہ نہیں چلتا. خلیفۃ المسلمین کو مثلا سلیمان بن عبد الملک یا اس سے پہلے اس کو خلیفے کو نہیں پتہ چلتا، مگر اس کا خاندان ایک لمبا چوڑا ہوتا ہے اور ہر شخص کیا سوچتا ہے؟ ہم بادشاہ کے خاندان کے، کیا سوچتا ہے؟ ہم بادشاہ کے، اور لوگ بھی ان سے ڈرنے لگتے ہیں. تب وہ پھر بدعنوانی کرتے ہیں، بھرشٹاچار کرتے ہیں، بھرشٹ ہو جاتے ہیں. بڑے لوگوں کے قریب رہنے والے تقریباً تمام لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ہڑپ کرنے میں لگے رہتے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو انہوں نے بھی کیا تھا، اگرچہ اتنا نہیں جتنا آج کل کرتے ہیں، مگر پھر بھی بنو امیہ میں یہ ہو گیا تھا، بہت کچھ ہوا تھا. اس لیے کیا کہہ رہے، اتغفو قبل ان ترد المظالم الى اہلها یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ اہل حقوق کے حقوق واپس دلانے سے پہلے آرام کرنا چاہتے ہیں. فقال ای بنی انی قد سہرت البارحة فی عمک سلیمان، میں نے کہا بیٹے میں تمہارے چچا سلیمان کی وجہ سے پوری رات جاگا تھا. میں تمہارے چچا سلیمان بن عبد الملک کی وجہ سے، یعنی ان کے انتقال، بادشاہ کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، یہ سارا کچھ ہوا، تو اس میں پوری رات جاگا ہوں. وَإِنِّي إِذَا حَانَ الظُّهْرُ صَلَّيْتُ فِي النَّاسِ، اور جب ظہر کا وقت آئے گا
تو میں لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا، ورددت المظالم الی اہلھا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ میں اہل حقوق کے حقوق واپس کر دوں گا۔ فقال ومن لک یا امیر المؤمنین بان تعیش الی الظہر، امیر المؤمنین کون آپ کے لیے گارنٹی لیتا ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ کیا کہا؟ ومن لک بان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے کون اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ فألہبت هذه الکلمۃ عزیمۃ عمر، اس کلمے نے عمر رضی اللہ رحمہ اللہ کی عزیمت کو، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عزیمت کو بھڑکا دیا۔ وَأَطَارَتِ النَّوْمَ مِنْ عَيْنَيْهِ، اور ان کی آنکھوں سے نیند کو غائب کر دیا۔ وَبَعَثَتِ الْقُوَّةَ وَالْعَزْمَ فِي جَسَدِهِ الْمُتْعَبِ، اور ان کے چور چور جسم کے اندر قوت اور عزم پیدا کر دیا۔ وَقَالَ اُدْنُ مِنِّي اَيْ بُنَيَّ، بیٹے قریب آؤ۔ فَدَنَا مِنْهُ فضمہ الیہ، اس بیٹے کو اپنے قریب کیا، فضمہ الیہ سینے سے لگایا، وقبل ما بین عینیہ، اور اس بیٹے کی پیشانی پر بوسہ لیا، وقال الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی، اس خدا کی تعریفیں ہیں جس نے میری پیٹھ سے ایک ایسا بچہ پیدا کیا جو میرے دین میں میرا معاون اور مددگار ہے۔ ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، وَأَمَرَ أَن يُنَادَى فِي النَّاسِ، اور یہ حکم دیا کہ لوگوں میں آواز لگائی جائے، أَلَا مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ فَلْيَرْفَعْهَا، أَلَا مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ فَلْيَرْفَعْهَا، جس کو کوئی شکایت ہو، مظلمتن کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ اصل مظلمتن کا ترجمہ شکایت، جس کو کوئی شکایت ہو وہ لے آئے۔ فلیرفعها کا ترجمہ کیا کریں گے؟ لے آئے، جس کو کوئی شکایت ہو وہ اٹھا لائے، یعنی وہ لے آئے۔ فمن عبد الملک هذا، فمن عبد الملک هذا، یہ عبد الملک ہیں کون؟ فمن عبد الملک هذا، یہ عبد الملک ہے کون؟ کون عبد الملک؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا فرزند۔ ما خبر هذا الفتى الذي قال عنه الناس انه هو الذي ادخل اباه في العبادة، اس نوجوان کا کیا قصہ ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اپنے ابا کو عبادت میں داخل کر دیا؟ ورنہ آپ جانتے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی میں ایسے تھے کہ جب ایک کپڑا آتا تھا تو یہ کہتے تھے نا یہ کپڑا تو موٹا ہے اور نرم لائیے۔ ان کے خادم 10 کپڑوں کے جوڑے لاتے تھے، یہ ناپسند کر دیتے تھے کہ نا یہ تو موٹا ہے، اور جب یہ وہ شان سے ٹھاٹ باٹ سے کپڑے پہن کر کے چلتے تھے تو نوجوان ان کی چال کی نقالی کرتے تھے، یعنی نوجوان اس طرح چلنے میں فخر کرتے تھے جس طرح شہزادہ عمر بن عبدالعزیز چلتا، بادشاہی خاندان سے تھے نا، اور مدینہ منورہ کے والی تھے اور کئی عہدوں پر رہ چکے تھے اور بہت بڑے انسان بھی تھے، تو ان کی جوانی ایسی تھی، ان کی چال المشیۃ العمریہ کے نام سے جانی جاتی تھی، ایک مخصوص چال تھی۔ حضرت مولانا علی ندوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ ایک مخصوص چال تھی ان کی جو اس زمانے کے نوجوانوں میں المشیۃ العمریہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ فلان یمشی المشیۃ العمریہ، فلاں عمر بن عبدالعزیز کی طرح چلتا ہے۔ کوئی بھی مشہور انسان ہوتا ہے نا، آج کل لڑکے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی فلمی ہیرو کی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ وہ ایسے چلتا ہے، اس کی طرح چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسے بال رکھتا ہے اس کی طرح۔ تو یہ اتنے بڑے انسان تھے، ان کا فیشن ان کی جوانی میں ایسا تھا کہ نوجوان اس کی تقلید کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ تھے ہمیشہ سے انتہائی شریف، تھے ہمیشہ ہی سے انتہائی شریف انسان، مگر زندگی ان کی شاہانہ تھی۔ تو کہتے ہیں یہی وہ بچہ ہے، انہو هو الذی ادخل اباہ فی العبادہ، یہی وہ لڑکا ہے جس نے اپنے ابا کو عبادت میں داخل کر دیا، وسلکہ مسلک الزہادہ، اور زہد و تقوی والی راہ پر ڈال دیا۔ تعالوا نلم بقصۃ ھذا الفتى الصالح من اولھا، آؤ
اس نیک لڑکے کا قصہ ہم شروع سے جان لیتے ہیں. نلم مانا جان لیتے ہیں. آؤ اس نیک صالح لڑکے کا قصہ ہم شروع سے جان لیتے ہیں. بس یا چلیں. کان لعمر بن عبد العزیز 15 ولدا فیہم 3 بنات. عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 15 اولاد تھی جن میں 3 لڑکیاں تھیں. کتنی؟ 3 لڑکیاں تھیں. 12 لڑکے تھے. کن کے؟ عمر بن عبد العزیز. ہم لوگوں کی طرح نہیں تھے وہ. ابھی بھی عربوں میں اولاد خوب پیدا ہوتی ہے. ہم لوگ چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں نا ہندوؤں کے ساتھ، اس لیے ہم 2 ہمارے 2 یہ ماحول پیدا ہو گیا. ورنہ یہ جو عبد العزیز تھا نا، ابھی جو عبد العزیز جس کا بیٹا اس وقت ہے، اس کا نام بھی کیا ہے؟ سلیمان بن عبد العزیز. سلیمان بن عبد العزیز. حالانکہ ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اس وقت سعودی عرب میں کیونکہ اس عبد العزیز کے بھی بتاتے ہیں 36 لڑکے تھے. کتنے؟ 36 لڑکے تھے. ہاں، یعنی ایک بیوی سے نہیں تھے، بیویاں زیادہ رکھتے ہیں. اب ہم لوگ تو بیوی بھی ایک ہی. جو قرآن کریم فرماتا مثنا و ثلاث و رباع، 2 رکھو، 3 رکھو، 4 رکھو. خیر. وَكَانُوا جَمِيعًا عَلَى حَظٍّ مَوْفُورٍ مِّنَ التُّقَى وَمَقَامٍ كَبِيرٍ مِّنَ الصَّلَاحِ، اور سب کے سب ایک اچھے خاصے تقوی اور نیکی کے تقوی کے اعلیٰ مقام پر تھے. حظ موفور من التقى، تقوی کے ایک بڑے مقام پر اور نیکی کے ایک اعلیٰ مقام پر تھے. لیکن عبد الملک کان واسطۃ عقد اخوته وکوکبهم المتعلق، لیکن عبد الملک ان اپنے بھائیوں کے درمیان واسطۃ العقد تھے. واسطۃ العقد کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ہار پہنا جاتا ہے، ہار میں ایک بیچ میں بڑا موتی ہوتا ہے، ایک بڑا، سب سے بڑا بیچ میں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ واسطۃ العقد. تو عبد الملک اپنے بھائیوں میں واسطۃ العقد اور چمکدار ستارے تھے. وکوکبہم المتعلق، اور ان کا چمکتا ہوا ستارہ. لقد کان ادیبا اریبا لہو سن الفتیان وعقل الکہول، یہ ادیب اور عقل مند تھا. نوجوانوں کی عمر تھی مگر ادھیڑ عمروں کی عقل تھی. وعقل الکہول، عمر تو کس کی تھی؟ سن الفتیان، لڑکوں والی عمر تھی، مگر وعقل الکہول، کہول کہل ان کی جمع. کہل کس کو بولتے ہیں؟ ادھیڑ عمر کو. ثم انه نشأ في طاعة الله جل وعز منذ نعومة اظفاره، پھر یہ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں انہوں نے پرورش پائی تھی. فكان اقرب الناس سمتا الى اهل الخطاب عامة، چنانچہ یہ حضرت خطاب کی اولاد میں ہے. خطاب تو چونکہ حضرت نہیں تھے مگر خطاب کی اولاد، خطاب یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سب سے زیادہ قریب تھے. ان کی اولاد کے سب سے زیادہ، عام طور سے سب سے زیادہ قریب تھے. عمر ابن عبد العزیز کی اولاد کا عمر ابن خطاب سے ایک رشتہ ہے. کیا رشتہ ہے؟ اس کے آگے وضاحت آتی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے کتاب لکھی سیرت العمرین، غالباً امام ابن جوزی نے لکھی ہے. غالباً ابن جوزی نے لکھی ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ سیرت العمرین. دونوں عمر کون؟ عمر بن خطاب اور عمر بن عبد العزیز. فکان اقرب الناس سمتا الى آل الخطاب عامتا. سمتن یعنی شکل و صورت میں، یہ خطاب کی اولاد کے شکل و صورت میں سب سے زیادہ قریب تھے. آل الخطاب، خطاب کی اولاد. آل الخطاب، خطاب کی اولاد. خطاب کی اولاد، آل سے مراد کوئی بھی اولاد ہو، سمجھے نا؟ ہاں، ہمارے یہاں عموماً یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو آل کہتے ہیں
اور بیٹوں کو اولاد کہتے ہیں. ہمارے یہاں جاہل ایسا مانتے ہیں ہمارے اس علاقے میں, اور جاہلوں کے پیچھے پیچھے عالم بھی, یا عالموں نے جاہلوں کو الٹا پڑھا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آیا, مجھے اب تک نہیں سمجھ میں آیا. 15 سال کی سمجھداری کی زندگی یہاں لوگوں کے بیچ میں گزار چکا, مگر یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ جاہلوں کو, ان پڑھوں کو مولویوں نے بتایا یا مولویوں کو ان پڑھوں نے بتایا کہ آل لڑکیوں کو کہتے ہیں اور اولاد لڑکوں کو کہتے ہیں. پتہ نہیں یہ غلط کس نے بتا دیا. ایسا کچھ نہیں ہے. کیا فرق ہے؟ تو کیا فرق ہے؟ عام انسانوں کی جو اولاد ہوتی ہے اس کو اولاد ہی کہتے ہیں, آل نہیں کہتے. اور کسی بڑے انسان کی اولاد ہوتی ہے اس کو آل کہتے ہیں. سمجھے نا فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے یہاں پہ؟ عام انسانوں کی اولاد چاہے مذکر و مؤنث ہو اس کو اولاد کہیں گے, اور کسی بڑے انسان کی اولاد کو آل کہیں گے, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, کچھ بھی ہو اس کو آل کہتے ہیں. سمجھے نا. مگر ہمارے یہاں ناخواندہ ان پڑھ لوگ بھی یہ کہتے ہیں, کیا لڑکیوں کو تو آل کہتے ہیں, لڑکیوں سے چلنے والی نسل کو آل کہتے ہیں, اور لڑکوں سے چلنے والی نسل کو اولاد کہتے ہیں. یہ میں نے پتہ نہیں کتنے مولویوں کی منہ سے بھی سن لیا, بکواس. مگر ایسا ہے کچھ نہیں. سمجھے نا آپ؟ تو یہاں خطاب کی اولاد تو کون ہے؟ خطاب کی بیٹی تھوڑی تھی کوئی. کون تھے؟ عمر ابن خطاب تھے. کون تھے؟ عمر ابن خطاب. خیر مگر یہ بہت ان پڑھ جاہل قسم کے لوگوں کی باتیں ہیں. فَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ سَمْتًا إِلَىٰ آلِ الْخَطَّابِ عَامَّةً, چنانچہ وہ خطاب کی آل کے سب سے زیادہ قریب تھے شکل و صورت کے لحاظ سے. وَأَشْبَهُمْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ خَاصَّةً فی تقواہ للہ و تخوفہ من معاصیہ و تقربہ الیہ بالطاعہ, اور خاص طور سے عبداللہ ابن عمر کے زیادہ مشابہ تھے. خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کے زیادہ مشابہ تھے ان کے تقوی میں, معاصی گناہوں سے ان کے ڈرنے میں, اور طاعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے میں. ان چیزوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی مشابہت رکھتے تھے. حدث ابن عمہ عاصم قال, ان کے چچیرے بھائی عاصم نے یہ روایت بیان کی ہے. ان کے چچیرے بھائی عاصم نے یہ روایت کی ہے. کیا؟ وفدت على دمشق فنزلت على ابن ام عبد الملك وهو عزب فصلينا العشاء وأوى كل منا إلى فراشي. میں دمشق گیا. وفدت على دمشق, میں دمشق گیا, میں اپنے چچیرے بھائی عبد الملک کے پاس ٹھہرا. وهو عزب, اور وہ غیر شادی شدہ. وهو عزب, اور وہ کنوارے ہی تھے, غیر شادی شدہ تھے. فصلینا العشاء, ہم نے عشاء کی نماز پڑھی. وأوى كل منا إلى فراشي, ہم میں سے ہر ایک نے اپنے بستر کا سہارا لے لیا. فقام عبد الملک إلى المصباح فأطفأه, عبد الملک کھڑے ہوئے, بتی بجھا دی. فأطفأه, بتیاں اس وقت بادشاہوں کے محلوں میں بھی کون سی ہوتی تھی؟ وہی جو تیل سے جلا کرتی تھی, یہ لائٹ تو تھی نہیں, وہ بجھا دی. وأسلم كل منا جفنيه إلى الكرى, اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنی آنکھیں نیند کے حوالے کر دی. جفنین کس کو بولتے ہیں؟ آنکھوں کو. ہم میں سے ہر ایک نے اپنی آنکھیں نیند کے حوالے کر دی, یعنی ہم ہر ایک نیند کی آغوش میں چلے گئی. ثم إني استيقظت في جوف الليل, پھر میں آدھی رات بیدار ہوا. فإذا عبد الملک قائم يصلي في العتمة وهو يقرأ قوله جل وعز, کیا دیکھتا ہوں کہ یہ نوجوان عبد الملک اندھیرے میں, فی العتمة, تاریکی میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے, اور اللہ عز و جل کا یہ قول پڑھ رہا ہے. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين, بھلا بتائیے اگر ہم انہیں کچھ سالوں تک سامان راحت دے دیں, اگر ہم انہیں کچھ سالوں تک سامان راحت دے دیں, پھر وہ عذاب یا وہ موت آ جائے اچانک جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے, تو کیا وہ سامان راحت ان کے کچھ بھی کام آئے گا؟ ہم انہیں
کچھ لطف کی زندگی دے دیں، ایک شاندار زندگی دے دیں اور وہ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، پھر وہ وعدہ آ جائے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، تو وہ وعدہ آنے کے بعد میں وہ عیش و عشرت، وہ زندگی ان کی کچھ کام آئے گی؟ ظاہر ہے نہیں۔ فما راعنی منہ الا انہ کان یردد الآیۃ وینشج نشیجا مکبوتا یقطع نیات القلوب، مجھے بس صرف یہ پسند آئی۔ راع کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک گھبراہٹ میں مبتلا کرنا بھی ہوتا ہے کہ وہ آیت کو بار بار دہرا رہے ہیں، وینشج نشیجا مکبوتا، اور اس طرح رو رہے ہیں کہ یقطع نیات القلوب، دلوں کو، ان کا رونا دلوں کو پھاڑ رہا ہے، یقطع نیات القلوب، ان کا رونا دلوں کو پھاڑ رہا ہے۔ وَكَانَ كُلَّمَا فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ عَادَ إِلَيْهَا، اور جب جب اس آیت سے فارغ ہو جاتے تو واپس اسی آیت کو دوبارہ پڑھتے، حَتَّى قُلْتُ سَيَقْتُلُهُ الْبُكَاء، یہاں تک کہ میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا یہ رونا اس کو مار ڈالے گا، سَيَقْتُلُهُ الْبُكَاء، یہ رونا اس کو مار ڈالے گا۔ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ، جب میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ والحمد للہ کما یفعل المستیقظ من النوم، جس طرح نیند سے بیدار ہونے والا کہتا ہے، نیند سے بیدار ہوتے ہی ایک شخص کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ والحمد للہ۔ میں نے یہ سب کچھ نظارہ تو پہلے ہی دیکھ لیا، مگر یہ اس لیے کہا تاکہ یہ سمجھیں کہ اب نیند سے بیدار ہو گئے، اور جب یہ پتہ چل جائے گا کہ نیند سے بیدار ہو گئے تو رونا بند کر دیں گے۔ کما یفعل المستیقظ من النوم لاقطع علیہ البکا، میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان کا رونا بند کروا دو۔ فلما سمعنی سکت فلم اسمع له حسا، جب مجھے سنا تو اس طرح خاموش ہوئے کہ میں ان کی آہٹ بھی نہیں سن رہا۔ جب انہوں نے میری یہ آواز سن لی تو اس طرح خاموش ہوئے کہ میں نے ان کی آہٹ بھی نہیں سنی۔ وقد تتلمذ الفتى العمري على أكابر علماء عصره حتى تملى من كتاب الله وتضلع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقه في الدين فغدا على حداثة سنه يزاحم الطبقة الأولى من فقهاء أهل الشام في زمانه۔ بات چل رہی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے صاحب زادے عبد الملک کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پیچھے آیا تھا، انہ هو الذی ادخل اباہ فی العبادہ، عمر بن عبدالعزیز کے صاحبزادے عبد الملک ہی وہ شخص ہیں یا یہی وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے والد عمر بن عبدالعزیز کو عبادت میں لگا دیا، ورنہ تو عمر بن عبدالعزیز تھوڑے الگ قسم کے جوان تھے شریف، نیک، صالح، متقی، سب کچھ تھے، مگر شوقین بھی تھے اور ایک شاہانہ زندگی، شہزادوں والی زندگی گزار رہے تھے۔ مگر یہ انہی کی بات چل رہی ہے، ان کے صاحبزادے عبد الملک کی۔ وقد تتلمذ الفتى العمری، اس عمری نوجوان نے اپنے زمانے کے اکابر علماء سے علم حاصل کیا۔ تتلمذہ، ان کی شاگردی اختیار کی، اپنے زمانے کے اکابر علماء کی شاگرد بنے۔ حتی تملا من کتاب اللہ، حتیٰ کہ کتاب اللہ کا علم حاصل کیا۔ تملا من کتاب اللہ، حتیٰ کہ کتاب اللہ کا علم حاصل کیا یا کتاب اللہ کو حاصل کیا، کتاب اللہ سے پورا فائدہ اٹھایا۔ وتضلع بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارت حاصل کی۔ وتفقہ فی الدین، اور دین کی سمجھ حاصل کی۔ فغدا علی حداثۃ سنہ، چنانچہ کم عمری کے باوجود یا نو عمری کے باوجود، حداثۃ السن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کم عمری، نو عمری، ہوا حدیث السن، وہ نو عمر ہے یا وہ کم عمر ہے۔ فغدا علی حداثۃ سنہ یزاحم الطبقۃ الاولی من فقہاء اہل الشام فی زمانی، اپنی نو عمری کے باوجود اپنے زمانے کے
اہل شام کے فقہا کے طبقہ اولا کا مقابلہ کرنے لگے، اپنے زمانے کے اہل شام کے بڑے بڑے فقہا کا مقابلہ کرنے لگے کم عمری کے باوجود۔ کون؟ عمر بن عبدالعزیز کے صاحبزادے، نام کیا تھا؟ عبد الملک۔ فقد روی ان عمر بن عبد العزیز جمع قراء الشام وفقهاءها وقال انی قد دعوتکم لامر هذه المظالم التي في ایدی اہل بیتی فما ترون فيها۔ یہ نقل کیا گیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ شام کے علماء اور فقہا کو جمع کیا، جمع قراء الشام وفقهاءها، شام کے علماء اور فقہا کو، مفتیان کرام کو جمع کیا، وقال، اور ان سے پوچھا، انی قد دعوتکم، قراء کی قدیم اصطلاح جو ہے نا وہ قرآن کریم کے ماہرین ہیں، قرآن کریم کے معانی کے ماہرین یعنی مفسرین لوگ مراد ہوتے تھے۔ قرآن کریم پڑھنے والے پہلے اس طرح نہیں پڑھتے تھے جس طرح آج کل پڑھتے ہیں، یعنی آج صرف لفظوں پہ توجہ دی جاتی ہے، لفظوں کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، تب لفظوں سے پہلے معانی کو پڑھا اور پڑھایا جاتا تھا اور سمجھا اور سمجھایا جاتا تھا۔ تو شام کے فقہا اور علماء کو جمع کیا اور کہا، میں نے آپ کو ان مظالم کی خاطر جمع کیا ہے جو میرے گھر والوں یعنی بنو امیہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ یعنی بنو امیہ نے اپنی سلطنت یا حکومت کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ہڑپ کر لی تھیں، کسی کی زمین لے لی تھی، کسی کا باغ، اس طرح انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے یہ ظلم ڈھایا تھا۔ بنو امیہ ہی ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا اور پھر اہل بیت کو تباہ و برباد کیا تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر حضرت حسین کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا تو انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو ان مظالم کی خاطر بلایا ہے جو میرے اہل بیت کے ہاتھوں میں ہے۔ فما ترون فیہا، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے؟ فما ترون فیہا، آپ کی کیا رائے ہے؟ فقہا سے کہا، علماء سے کہا۔ فقالوا یا امیر المؤمنین ان ذلک امر کان فی غیر ولایتک، چونکہ فقیہ اور مفتی لوگ بھی گول مول ہو جاتے ہیں، کہیں کہیں کیا ہو جاتے ہیں؟ گول مٹول بن جاتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں نے بھی یہی کیا ہے۔ یا امیر المؤمنین، بہت قدیم زمانے سے روایتیں چلی آ رہی ہیں حق بات نہ کہنے کی، اور حق بات کہنے کے موقع پر یہ روایت بہت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ کہاں حق نہیں؟ جہاں سامنے مرتبے والا ہو، جاہ و حشمت والا ہو، بڑا انسان ہو، تو اس کے سامنے حق بات کہنے میں۔ فقالوا یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین یہ ایسا کام ہے جو آپ کی ولایت میں نہیں ہوا، آپ کی حکومت میں نہیں ہوا۔ ان ذلک امر کان فی غیر ولایتک، یہ ایسا کام ہے جو آپ کی ولایت میں یعنی آپ کی حکومت میں نہیں ہوا، آپ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی حکومت میں ہوا ہے۔ وَإِنَّ وِزْرَ هَذِهِ الْمَظَالِمِ عَلَى مَنْ غَصَبَهَا، ان کا عذاب یا ان کا بوجھ، وزر مانا بوجھ، ان کا بوجھ یا ان کا گناہ، ان کا جرم آپ کے علاوہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے غصب کیا۔ ان مظالم کا گناہ یا ان کا بوجھ انہی لوگوں پر ہے جنہوں نے غصب کیا تھا۔ آپ سے پہلے والے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے زمانوں میں یہ سب کچھ ہوا، آپ کے دور میں یہ ہوا نہیں، دوسرے لوگوں کے دور میں ہوا ہے، تو آپ کا کیا اس میں قصور ہے؟ یہ بات کس نے کہی؟ فقہائے شام نے کہی۔ فلم یرتح الی ما قالوہ، امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز خود بھی عالم تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ عالم تھے، نہیں وہ بھی عالم تھے، وہ بھی فقیہ تھے،
وہ بھی مجتہد امام تھے. فلم یرتح الی ما قالوہ، ان کی بات سے مطمئن نہ ہوئے. فلم یرتح، ارتاح یرتاح الی کذا، کس معنی میں ہے یہاں؟ مطمئن ہونے کے معنی میں. فلم یرتح الی ما قالوہ، ما قالوہ ان کی بات سے مطمئن نہ ہوئے. فالتفت الیہ احدهم ممن کان یری غیر رأیہم، ان کی جانب ایک وہ بندہ متوجہ ہوا جن کی رائے ان کی رائے سے الگ تھی. ان کی جانب حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی جانب ایک وہ بندہ متوجہ ہوا جن کی رائے ان دوسروں کی رائے سے ہٹ کر تھی، الگ تھی. وقال ابعث یا امیر المؤمنین الی عبد الملک، امیر المؤمنین اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بھی بلا بھیجیے، اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بھی بلا لیجئے. ابعث الی یعنی کسی آدمی کو ان کے پاس بھیجیے، بھیج کے بلا لیجئے. فإنه ليس بدون من دعوت علما او فقها او عقلا، کیونکہ جن کو آپ نے بلایا ہے وہ ان سے علم میں، فقہ میں، عقل میں کم نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک اچھی تعبیر ہے. لیس بدون من دعوت علما او فقها او عقلا، جن کو آپ نے بلایا ہے، جن علماء و فقہا کو آپ نے بلا رکھا ہے، ان سے وہ علم میں، فقہ میں، عقل سمجھداری میں کم بالکل نہیں ہے. آپ اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بھی بلائیے، ان سے بھی مشورہ لیجئے. فلما دخل علیہ عبد الملک قال له عمر، جب ان کے پاس عبد الملک آئے، ان کے صاحبزادے جو بالکل نوجوان ہیں، قال له عمر، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا ما ترى في هذه الاموال التي اخذها بنو عمنا من الناس ظلما، ان اموال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو ہمارے چچا کی اولاد نے لوگوں سے ظلمن حاصل کر رکھے. ان اموال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو ہمارے چچیرے بھائیوں نے، بنو عمنا، جو ہمارے چچا کی اولاد نے یعنی بنو امیہ ہی نے لوگوں سے ظلمن حاصل کر رکھے ہیں. وقد حضر اصحابها وجعلوا يطلبونها، اور ان اموال کے مالک، ان حقوق کے حقدار آئے ہوئے ہیں اور مطالبہ کرنے لگے ہیں. وقد حضر اصحابها وجعلوا يطلبونها، ان اموال کے مالک یا ان حقوق کے حقدار لوگ آ چکے ہیں. وجعلوا يطلبونها، اور مطالبہ کرنے لگے ہیں. وقد عرفنا حقهم فيها، اور ہم ان اموال میں ان کا حق جانتے بھی، ہمیں معلوم بھی ہے کہ اس میں فلاں کا حق ہے اس کے پاس، مگر اس میں حق اس کا ہے. یہ زمین اگرچہ اس کے قبضے میں ہے مگر حق، مالکانہ حق اس کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، اور جو غصباً انہوں نے لے لی تھی. ہمیں یہ پتہ ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے. فقال ارى ان تردها الى اصحابها ما دمت قد عرفت امرها، میری رائے یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے، حقیقت پتہ ہے، تو آپ ان کے مالکوں تک پہنچا دیجئے، لوٹا دیجئے، واپس کر دیجئے. ان کے صاحبزادے نے دو ٹوک لفظوں میں کہا، گول مول بات نہیں کی. کیا کہا؟ ارى ان تردها الى اصحابها ما دمت قد عرفت امرها، جب آپ کو معلوم ہے کہ تو آپ ان حقوق کو حقدار لوگوں کے پاس واپس کر دیجئے. وَإِنَّكَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ كُنْتَ شَرِيكًا لِلَّذِينَ أَخَذُوهَا ظُلْمًا، اگر آپ نے نہیں کیا تو ظالموں کے ساتھ آپ بھی شریک رہیں گے. كُنْتَ شَرِيكًا لِلَّذِينَ أَخَذُوهَا ظُلْمًا، جنہوں نے ظلمن لیا ہے، ظلمن غصب کیا ہے، ان کے ساتھ آپ بھی شریک ہوں گے اگر آپ نے واپس نہیں کیا تھا. کہ کس نے کہا؟ بیٹے نے اپنے باپ کو کہا، عبد الملک نے اپنے والد معظم عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کہا. فانبسطت اساریر عمر وارتاحت نفسه، فانبسطت اساریر عمر، عمر رحمہ اللہ کا چہرہ کھل گیا. وارتاحت نفسه، اور ان کا دل مطمئن ہوگا. انبسطت اساریر عمر کا مطلب ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ عمر رحمہ اللہ کا چہرہ کھل گیا، چہرے پہ رونق آ گئی.
جو افسردگی چھائی رہتی وہ دور ہو گئی. انبسطت اساریر عمر، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا چہرہ کھل گیا. وارتاحت نفسہ، ان کے دل کو اطمینان سکون حاصل ہو گیا. وزال عنہ ما اہمہ، اور ان کی فکر ختم ہو گئی، ان کا ٹینشن ختم ہو گیا. وزال عنہ ما اہمہ، ما اہمہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان کا ٹینشن ختم ہو گیا. ما اہمہ، زال عنہ ما اہمہ، ان کا ٹینشن دور ہو گیا. وَلَقَدْ آثَرَ الْفَتَى الْعُمَرِيُّ الْمُرَابَطَةَ عَلَى الثُّغُورِ وَالْإِقَامَةَ فِي إِحْدَى الْمُدُنِ الْقَرِيبَةِ مِنْهَا عَلَى الْبَقَاءِ فِي بِلَادِ الشَّامِ فَمَضَى إِلَيْهَا وَخَلَّفَ وَرَاءَهُ دِمَشْقَ ذَاتَ الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ وَالظِّلَالِ الظَّلِيلَةِ وَالْأَنْهَارِ السَّبْعَةِ، اور اس عمری نوجوان نے سرحد پر پڑاؤ ڈالنے کو اور سرحد کے قریب ایک شہر میں اقامت اختیار کرنے کو بلاد شام میں رہنے پر ترجیح دی. انہوں نے ترجیح دی کس پر؟ سرحد پہ چلے جانے کو، ملک شام میں رہنا. ملک شام یعنی دمشق اور دمشق کے آس پاس کا علاقہ جو ہے جسے غوطہ کہا جاتا ہے، یہ دنیا کی جنت سمجھا جاتا ہے. بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے. اس کی تعریف میں کئی لوگوں نے بڑی زخیم کتابیں لکھی ہیں. دمشق کی اور دمشق کی خوبصورتی اور دمشق کے آس پاس کے علاقوں کے حسن و جمال پر کئی لوگوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں. اتنا سرسبز و شاداب اور خوبصورت علاقہ ہے. تو اسے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ کون؟ عبد الملک بن عمر بن عبدالعزیز. یہ وَلَقَدْ آثَرَ الْفَتَى الْعُمَرِيُّ الْمُرَابَطَةَ عَلَى الثُّغُورِ، الْمُرَابَطَةَ عَلَى الثُّغُورِ، سرحد پر پڑاؤ ڈالنا، سرحد پر جمے رہنا، جم جانا. وَالْإِقَامَةَ فِي إِحْدَى الْمُدُنِ الْقَرِيبَةِ مِنْهَا، اور سرحد کے قریب ایک شہر میں اقامت اختیار کرنے کو ملک شام میں رہنے پر ترجیح دی. فَمَضَى إِلَيْهَا، چنانچہ سرحد پر چلے گئے اور اپنے پیچھے خوبصورت تر و تازہ باغات والے، عمدہ سایہ والے اور 7 نہروں والے دمشق کو پیچھے چھوڑ دیا. والانہار 7، اور 7 یعنی 7 نہروں والے. دمشق کی 7 نہریں مشہور، جن میں ظاہر ہے جہاں نہریں، قدرتی نہریں چلتی ہوں، دریا چلتے ہوں، وہاں باغات کتنے زیادہ ہوں گے. تو ایک دنیا کی ایک جنت سمجھا جاتا ہے. اس دمشق کو پیچھے چھوڑ دیا. وخلف وراءه دمشق ذات الریاض الناضرة والظلال الظلیلة والانہار السبعة، اور خوبصورت باغات والے، بہترین سایہ والے اور 7 دریاؤں والے دمشق کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا. وکان ابوہ علی الرغم من کل ما عرفہ من صلاحہ وتقاہ شدید الخوف علیہم من نزعات الشیطان کثیر الاشفاق علیہم من نزوات الشباب حریصا علی ان یعلم من امرہ کل ما یجوز له ان یعلم وکان لا یغفل عن ذلك ابدا ولا یہملہ. اور ان کے والد محترم ان کے صلاح اور تقوی کو مکمل جاننے کے باوجود، علی الرغم من کل ما عرفہ من صلاحہ و تقاہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان کی نیکی اور تقوی کو مکمل جان لینے کے باوجود ان کے بارے میں شیطان کے حملوں سے، من نزعات الشیطان، شیطان کے حملوں سے بہت ڈرتے تھے. کثیر الاشفاق علیہم من نزوات الشباب، جوانی کی خواہشات میں مبتلا ہونے سے ان کے بارے میں خوب ڈرتے رہتے تھے. کثیر الاشفاق کا ترجمہ بھی کیا ہے؟ خوب ڈرتے تھے. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈر کے ساتھ متوجہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں خراب نہ ہو جائے، کہیں راہ راست سے ہٹ نہ جائے، کہیں مزاج میں اختلال نہ پیدا ہو جائے. کثیر الاشفاق علیہم من نزوات الشباب، نوجوانی کی خواہشات، شباب کی خواہشات، جوانی کی خواہشات کے تعلق سے ان کے بارے میں بہت متفکر رہتے تھے. حریصا علی ان یعلم من امرہ، جو کچھ ان کے بارے میں جاننا جائز ہو اس کو جاننے کے بہت حریص رہتے تھے.
جس حد تک جاننا جائز ہے، جس حد تک ایک باپ کے لیے ایک بیٹے کے بارے میں جس حد تک جاننا جائز ہے اس حد تک جاننے کے حریص رہتے تھے۔ وَكَانَ لَا يَغْفُلُ عَنْ ذَلِكَ أَبَدًا، کبھی بھی اس چیز سے غافل نہیں ہوتے تھے، وَلَا يُهْمِلُهُ، اور کبھی انہیں چھوڑتے نہیں تھے، اہمال نہیں برتتے تھے، یعنی غفلت نہیں برتتے تھے، بے توجہ ہی نہیں برتتے تھے کہ لڑکا ہے کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں پتہ، کہاں جا رہا ہے کچھ نہیں پتہ، تب بڑا عالم ہو گیا کچھ پتہ نہیں۔ حدث میمون بن مہران وزیر عمر بن عبد العزیز وقاضیہ ومستشارہ وقال، میمون بن مہران عمر بن عبد العزیز کے وزیر بھی ہیں، ان کے قاضی بھی ہیں اور ان کے صلاح کار بھی ہیں۔ عمر بن عبد العزیز کے قاضی، ان کے صلاح کار، ان کے وزیر میمون بن مہران نے روایت بیان کی ہے، کہتے ہیں دخلت على عمر بن عبد العزيز فوجدته يكتب رسالة إلى ابنه عبد الملك يعظه فيها وينصحه ويبصره ويحذره وينذره ويبشره۔ میں عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کے پاس گیا تو میں نے انہیں اپنے بیٹے عبد الملک کو ایک خط لکھتے ہوئے پایا جس میں وہ انہیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، یبصرہ ویحذرہ، انہیں بصیرت کی باتیں بتاتے ہیں، انہیں ڈراتے ہیں اور انہیں خوشخبری بھی دیتے ہیں، یحذرہ انہیں احتیاط دلاتے ہیں، ینذرہ انہیں ڈراتے ہیں، ویبشرہ اور انہیں خوشخبری بھی دیتے ہیں، یعنی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور انہیں ڈراتے بھی ہیں۔ وَكَانَ مِمَّا جَاءَ فِيهَا قَوْلُهُ، اور جو کچھ اس خط میں تھا اس میں ان کی یہ بات بھی تھی، خط کے مضمون میں ان کی یہ بات بھی تھی، کیا؟ اما بعد فإن أحق من وعى عني وفهم قولي لأنت، بیٹے میری سب سے زیادہ باتیں سمجھنے والا تو ہے، میری باتوں کے سمجھنے کا سب سے زیادہ حقدار تو ہے۔ فإن أحق من وعى عني وفهم قولي، مجھ سے لینے والوں اور میری باتوں کو سمجھنے والوں میں سب سے زیادہ سمجھنے کا حقدار، لینے کا حقدار لأنت تو ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ وَلَهُ الْحَمْدُ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا فِي صَغِيرِ الْأَمْرِ وَكَبِيرِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم پر ہر چھوٹے اور بڑے معاملے میں احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر الحمدللہ ہر چھوٹے اور بڑے معاملے میں احسان فرمایا۔ فَاذْكُرْ يَا بُنَيَّ فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَيْكَ، بیٹے اپنے اوپر اور اپنے والدین پر اللہ تعالیٰ کے فضل کو یاد کرو، اللہ کے احسان کو یاد کرو، اپنے اوپر اور اپنے والدین پر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ وَإِيَّاكَ وَالْكِبْرَ وَالْعَظَمَةَ، وَإِيَّاكَ وَالْكِبْرَ وَالْعَظَمَةَ، خبردار تکبر مت کرنا، خبردار گھمنڈ مت کرنا، خبردار تکبر مت کرنا۔ وَإِيَّاكَ وَالْكِبْرَ وَالْعَظَمَةَ، عظمہ ضا کے زبر کے ساتھ ہے، اردو میں عظمت کہتے ہیں چلتا، عربی میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آئے تو اسے کیا پڑھیں گے آپ؟ العظمہ، العظمہ۔ وہ جو رمضان شریف کی دعا ہے نا تراویح کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا لکھا؟ عموماً یہی لکھا رہتا ہے والعظمتی۔ بہت کم جگہ ہم نے دیکھا کہ مسجدوں میں عام طور سے لکھا رہتا ہے نا، رمضان میں بورڈ لگ جاتے ہیں مسجد میں تو عام طور سے والعظمتی ہی لکھا رہتا ہے اور والعظمتی ہی پڑھتے ہیں لوگ۔ صحیح لفظ کیا ہے؟ والعظمتی، والعظمہ، العظمہ ضا کے فتح کے ساتھ ہے۔ ایاک والکبر والعظمہ، خبردار تکبر مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا۔ فإنہا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کا عمل۔ شیطان نے تکبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ جب جلتی ہے اوپر جاتی ہے، مٹی کی تاثیر یہ ہے کہ مٹی ڈالو نیچے آئے گی، آگ جلاؤ تو نیچے کبھی نہیں اوپر جائے گی، تو میں افضل ہوں، میں کیسے سجدہ کروں اس کو جسے مٹی سے بنایا گیا۔ یہ تکبر کیا کس نے؟ شیطان نے۔ تکبر کرنا شیطان کی خصلت ہے، گھمنڈ کرنا یہ شیطان کی خصلت ہے، انسان کی خصلت۔ مٹی سے بنا ہے تو مٹی سراپا تواضع، مٹی سراپا تواضع، مٹی پیروں میں رہتی ہے، پیروں سے جوتوں سے روندی کچلی جاتی ہے، تو مٹی کی خصلت
تواضع ہے. وَهُوَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, اور وہ مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے. وَهُوَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, اور وہ مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے. وَاعْلَمْ أَنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ بِكِتَابِي هَذَا لِأَمْرٍ بَلَغَنِي عَنْكَ فَمَا عَرَفْتُ مِنْ أَمْرِكَ إِلَّا خَيْرًا. سنو, میں نے یہ خط آپ کو کسی ایسی شکایت کی وجہ سے نہیں لکھا جو مجھے پہنچی ہو. سنو, میں نے یہ خط آپ کو کسی ایسی شکایت کی وجہ سے نہیں لکھا ہے جو مجھ تک پہنچی ہو. فما عرفت من امرک الا خیرا, میں نے آپ کے بارے میں بھلائی ہی بھلائی سنی اور دیکھی ہے. غیر انہ بلغنی عنک شیء من اعجابک بنفسک, ہاں بس مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں ذرا سا عجب ہے. کیا؟ شیء من اعجابک بنفسک, ذرا سا اپنے آپ کو زیادہ پسند کرتے ہو. اپنے آپ کو پسند کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ عجب. اردو میں عجب لفظ استعمال کیا جاتا ہے, عربی میں اعجاب بالنفس بھی استعمال کیا جاتا ہے. غیر انہ بلغنی عنک شیء من اعجابک بنفسک, ہاں البتہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم تھوڑا اپنے آپ کو پسند کرتے ہو, تھوڑا سا آپ میں عجب ہے. شیء من اعجابک بنفسک ولو ان هذا الاعجاب خرج بک الى ما اکرہ لرأیت منی ما تکرہ, اور اگر یہ عجب آپ کو اس چیز تک لے گیا جو مجھے ناپسند ہے تو آپ میری طرف سے وہ سلوک دیکھیں گے جو آپ کو ناپسند ہوگا. کیا ترجمہ کریں گے؟ وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْإِعْجَابَ خَرَجَ بِكَ إِلَى مَا أَكْرَهُ لَرَأَيْتَ مِنِّي مَا تَكْرَهُ, ہاں البتہ یہ عجب اگر آپ کو اس چیز کی طرف لے گیا, اس حد تک لے گیا جو میں ناپسند کرتا ہوں, جو مجھے ناپسند ہے, تو پھر لَرَأَيْتَ مِنِّي مَا تَكْرَهُ, تو پھر تم مجھ سے میری جانب سے وہ سلوک دیکھو گے جو تمہیں ناپسند ہوگا. قال میمون بن مہران کہتے ہیں ثم التفت الی عمر وقال, پھر عمر ابن عبدالعزیز میری جانب متوجہ ہوئے اور کہا یا میمون ان ابنی عبد الملک قد زین فی عینی. کیا کہا؟ سنیں, اب یہ بات سنیں. میمون, میرا بیٹا عبد الملک میری نگاہوں میں بہت محبوب ہے. میرا بیٹا عبد الملک میری نگاہوں میں بہت محبوب ہے. قد زین فی عینی, میری نگاہوں میں بہت محبوب قرار دیا گیا ہے, محبوب ہو گیا ہے. وانی اتہم نفسی فی ذلک, اس سلسلے میں میں خود کو متہم قرار دیتا ہوں. اس سلسلے میں میں خود کو متہم قرار دیتا ہوں, یعنی میں اپنے بیٹے سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتا ہوں. میں اپنے بیٹے سے کچھ زیادہ ہی, یہ اس محبت کے باوجود تنبیہ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹے اگر زیادہ عجب ہوا اور یہ عجب اگر آپ کو حد سے آگے لے گیا تو پھر اچھا نہیں رہے گا. یہ تنبیہ کر رہے ہیں اس محبت کے باوجود. اور آج کل تنبیہ نہیں کرتے کوئی. اولاد چاہے کچھ بھی کرے دوسروں کو کہہ دیں گے مگر خود کی اولاد کو نہیں کہیں. دوسروں کی تنبیہ ہو جائے گی مگر خود کی اولاد کی نہ مجال ہے. وَإِنِّي أَتَّهِمُ نَفْسِي فِي ذَلِكَ, میں اس سلسلے میں خود کو متہم قرار دیتا ہوں. وَأَخَافُ أَن يَكُونَ حُبِّي لَهُ قَدْ غَلَبَ عَلَى عِلْمِي بِهِ, اور مجھے ڈر ہے کہ میری محبت غالب آ جائے. کس چیز پر؟ علی علمی بھی, اس کو میں جانتا ہوں, اس کے جاننے پر غالب آ جائے. یعنی محبت کہیں مجھے اندھا نہ کر دے. محبت میں اس کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں اس سے ایسا نہ ہو کہ نگاہیں آنکھیں موند لوں. سمجھ رہے؟ محبت اندھا کر دیتے نا, الحب یعمی, محبت اندھا کر دیتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت مجھ پر غالب آ جائے. وَأَخَافُ, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت میرے علم پر غالب آ جائے. علم کیسا؟
میں اس کے بارے میں جو کچھ جانتا اس پر غالب آ جائے، یعنی پھر صرف محبت رہ جائے اور حقائق سے نگاہیں پھر جائیں، ایسا نہ ہو۔ وَأَدْرَكَنِي مَا يُدْرِكُ الْآبَاءَ مِنَ الْعَمَى عَنْ عُيُوبِ أَوْلَادِهِمْ، اور وہ اندھاپن نہ ہو جائے جو عموماً باپوں کو اپنی اولاد کے عیوب کے تعلق سے ہوا کرتا ہے۔ وَأَدْرَكَنِي مَا يُدْرِكُ الْآبَاءَ مِنَ الْعَمَى، یہ من العمى من بیانیہ ہے ما يُدْرِكُ الْآبَاءَ کا، وہ اندھاپن نہ ہو جائے جو باپوں کو عام طور سے اپنی اولاد کے عیوب کے تعلق سے ہوا کرتا ہے۔ فَسِرْ إِلَيْهِ وَاصْبِرْ غَوْرَهُ، میمون تم میرے بیٹے کے پاس جاؤ، وَاصْبِرْ غَوْرَهُ، اور انہیں جانچو پرکھو، وَاصْبِرْ غَوْرَهُ، اور ان کی گہرائی کو دیکھو، لفظی ترجمہ ہے ان کی گہرائی کو جانچو، یعنی انہیں جانچو پرکھو کہاں ہے وہ۔ وَانظُرْ هَلْ تَرَى فِيهِ مَا يُشْبِهُ الْكِبْرَ وَالْفَخْرَ، اور دیکھو کیا ان میں کوئی کبر اور فخر جیسی چیز ہے، دیکھو کیا ان میں کوئی کبر اور فخر جیسی، تکبر گھمنڈ جیسی کوئی چیز ہے۔ فَإِنَّهُ غُلَامٌ حَدَث، وہ ایک نوعمر لڑکا ہے۔ فَإِنَّهُ غُلَامٌ حَدَث، وہ ایک نوعمر لڑکا ہے۔ وَلَا آمَنُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، اور شیطان سے میں مطمئن، ان کے بارے میں شیطان سے مطمئن نہیں ہوں۔ قال میمون فشددت الرحال الى عبد الملک، میمون بن مہران کہتے ہیں میں نے عبد الملک کے پاس جانے کے لیے کجاوے کس لیے، کجاوے باندھ دیے، سفر کیا۔ حتی قدمت، شد الرحال کا معنی کیا ہے؟ فلان شد الرحال کا مطلب ہے فلاں سفر پر روانہ ہو گیا، شد الرحال، شد الرحال۔ فاستأذنت ودخلت، میں نے اجازت چاہی عبد الملک سے، ودخلت، اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ فإذا غلام فی مقتبل العمر ریان الشباب بہی الطلع جم التواضع قد جلس على حشیۃ بیضاء فوق بساط من شعر، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک فی مقتبل العمر، ایک نوعمری یا ایک کم عمر نوجوان ہے، ریان الشباب تر و تازہ جوانی ہے، بہی الطلع چمکتا ہوا چہرہ ہے، جم التواضع خوب تواضع کرنے والا ہے، قد جلس علی حشیۃ بیضاء ایک سفید گدے پر بیٹھا ہے، فوق بساط من شعر بالوں کے بستر کے اوپر بچھے ہوئے ایک سفید گدے پر بیٹھا ہے۔ فرحب بی، انہوں نے میرا استقبال کیا۔ ثم قال لقد سمعت ابی یذکرک بما انت اہل له من الخیر وانی لارجو ان ینفع اللہ بک، پھر مجھے کہا میں نے اپنے ابا کو سنا ہے، یذکرک بما انت اہل له من الخیر، میں نے اپنے ابا کو سنا ہے کہ آپ کا ذکر اس بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں جس کے آپ حقدار ہیں، میں نے اپنے ابا کو آپ کا تذکرہ اس خیر اور خوبی کے ساتھ کرتے ہوئے سنا ہے جس کے آپ حقدار ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نفع پہنچائے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نفع پہنچائے گا۔ کیا کہا؟ میں نے اپنے ابا کو آپ کا تذکرہ خیر اور خوبی کے ساتھ کرتے ہوئے، بھلائی کے ساتھ کرتے ہوئے سنا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے بھی فائدہ پہنچے گا۔ فقلت له کیف تجد نفسک، کیف تجد نفسک، آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ فقال بخیر من اللہ عز وجل ونعمت، اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے بھلائی کے ساتھ ہوں۔ غیر انی اخشى ان یکون قد غرنی حسن ظن والدی بی، ہاں البتہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میرے بارے میں میرے والد کا حسن ظن کہیں مجھے دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں البتہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بارے میں میرے والد کا حسن ظن کہیں مجھے دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ وَأَنَا لَمْ أَبْلُغْ مِنَ الْفَضْلِ كُلَّ مَا يَظُنُّ، اور میں اس مقام تک نہیں پہنچاؤں جتنا میرے والد سمجھتے ہیں، میں اس مقام تک، وَأَنَا لَمْ أَبْلُغْ مِنَ الْفَضْلِ كُلَّ مَا يَظُنُّ، اور میں فضل و کمال میں اس مقام تک نہیں پہنچاؤں جو میرے والد میرے بارے میں سمجھتے ہیں، میرے والد میرے تقوی کے بارے میں، میرے صلاح اور نیکی کے بارے میں، میرے علم و فضل کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں، جتنا اس مقام تک میں نہیں پہنچاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا
گمان کچھ اور ہو، میں کچھ اور ہوں، دھوکے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ وَإِنِّي لَأَخَافُ أَن يَكُونَ حُبُّهُ لِي قَدْ غَلَبَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ بِي، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ان کی محبت ان کے علم پر غالب نہ ہو جائے، مجھے جاننے کے علم کے بارے میں یا معرفت پر غالب نہ آ جائے، مجھ سے ان کا محبت کرنا میرے بارے میں ان کے علم پر غالب نہ آ جائے۔ محبت میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ سمجھنے لگتا ہے کچھ نہیں، مگر جس سے محبت ہے اس کا یعنی ہر چیز کمال نظر آتی ہے۔ عین الرضا کلیلۃ عن کل عیب، ایسا ایک عربی کا شعر ہے، محبت کی نگاہیں ہر عیب سے اندھا کر دیتی ہے۔ وعین السخط تبدی المساویہ، ایسا ہے غالباً ایسا ہی شعر ہے، اور ناراضگی نفرت کی اگر نگاہ ہو تو پھر وہ تمام عیوب کو ظاہر کر دیتی ہے، پھر نفرت کی نگاہ سے، بغض کی نگاہ سے، عداوت کی نگاہ سے اگر کسی کو دیکھو تو اس کی خوبیاں بھی عیوب نظر آئیں گے، اور اگر محبت کی نگاہ سے دیکھو تو عیوب بھی خوبیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ کیا شعر، میرے فن کا مذاق اڑا رکھا، تم نے پڑھا تھا کل شعر، میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جن سے عداوت، نفرت، بغض، یہ سب چیزیں دل میں، تو اس کی کوئی خوبی آپ کو خوبی نظر نہیں آئے گی، بلکہ خوبی بھی عیب بن جائے گی، خوبیاں بھی برائیاں بن جائیں گی۔ اور آپ ایک شخص سے محبت کرتے ہیں تو اس کا عیب بھی آپ کو خوبی نظر آئے گا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں لَأَخَافُ أَن يَكُونَ حُبُّهُ لِي قَدْ بَلَغَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ بِي، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ان کا مجھ سے محبت کرنا ان کے مجھے جاننے پر غالب نہ آ جائے، مجھے وہ جیسا جانتے ہیں یعنی میری جو حقیقت ہے اس پر غالب نہ آ جائے۔ فَأَكُونُ آفَةً عَلَيْهِ، پھر میں ان کے لیے ایک آفت بن جاؤں، فَعَجِبْتُ مِنَ اتِّفَاقِهِمَا، میمون بن مہران کہتے ہیں کہ دونوں کے اتفاق سے مجھے بڑا تعجب ہوا، فَعَجِبْتُ مِنَ اتِّفَاقِهِمَا، مجھے ان کے اتفاق سے بڑا تعجب ہوا، باپ بھی یہی بات کہہ رہا ہے اور بیٹا بھی یہی بات کہہ رہا ہے، تھے نا واقعی کمال کے لوگ۔ ثم قلت له، پھر میں نے ان کو کہا اعلمنی من این معیشتک، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے روزی روٹی کا کیا مسئلہ ہے۔ من این معیشتک، من این معیشتک، آپ کی معیشت یعنی آپ کی روزی روٹی کہاں سے ہوتی ہے۔ فقال من غلة ارض اشتریتها ممن ورثها عن ابیہ ودفعت ثمنها من مال لا شبهة فيه فاستغنيت بذلك عن فیء المسلمین، میں نے کہا ایک ایسی زمین کے غلے سے جو میں نے خریدی تھی، اشتریتها، میں نے ایک ایسے شخص سے خریدی جس کو اس کے باپ سے وراثت میں ملی، ایک ایسی زمین کے غلے سے میری روزی روٹی وابستہ ہے جو میں نے ایک ایسے شخص سے خریدی جس کو اس کے باپ سے وراثت میں، میراث میں ملی تھی، اور میں نے اس کی قیمت ایک ایسے مال سے دی جس میں کوئی شبہ نہیں، وَدَفَعْتُ ثَمَنَهَا مِن مَالٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ، اور میں نے اس کی قیمت ایک ایسے مال میں سے ادا کی جس میں کوئی شبہ نہ تھا، اس کی وجہ سے میں مسلمانوں کے مال غنیمت سے مستغنی ہو گیا۔ فاستغنیت بذلک عن فیء المسلمین، اس زمین کی وجہ سے میں مسلمانوں کے مال غنیمت سے مستغنی ہو گیا۔ اب جو مسلمانوں کا مال غنیمت دار المال سے مجھے کچھ بھی نہیں ملتا، بیت المال سے، مسلمانوں کے بیت المال سے
میں کچھ بھی نہیں لیتا، اس سے میں مستغنی ہو گیا۔ قلت فما طعامک، میں نے کہا آپ کا کھانا کیا ہے؟ فقال لیلۃ لحم ولیلۃ عدس وزیت ولیلۃ خل وزیت وفی ھذا بلاغ، میں نے کہا ایک رات گوشت ہوتا ہے، ایک رات دال اور زیتون ہوتا ہے، اور ایک رات سرکہ اور زیتون ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایک رات تو گوشت، ایک رات دال اور زیتون کا تیل، ولیلۃ خل وزیت، اور ایک رات سرکہ، خل کہتے ہیں سرکے کو، سرکہ اور تیل، وفی ھذا بلاغ، اور یہی کافی ہے، وفی ھذا بلاغ، اور یہ کافی ہے۔ فقلت له افما تعجبک نفسک، افما تعجبک نفسک، آپ اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو، یعنی آپ میں عجب تو نہیں پایا جاتا۔ فقال قد کان فی شیء من ذلک، مجھ میں یہ کچھ تھا، مجھ میں یہ کچھ تھا۔ فلما وعظنی ابی بصرنی بحقیقت نفسی وصغرها عندی وحط من قدرها فی عینی، پھر جب میرے ابا نے مجھے نصیحت کی اور میری حقیقت مجھے بتائی، صغرها فی نفسہ، اور اپنے میرے نفس کو میری نگاہوں میں چھوٹا بنا دیا، وحط من قدرها فی عینی، اور میری نگاہوں میں اس کی قدر گھٹا دی۔ مجھ میں کچھ عجب تھا، کچھ تھا، میں اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھتا تھا، میں کچھ ہوں یہ سمجھتا تھا۔ فلما وعظنی ابی بصرنی بحقیقت نفسی، وعظنی ابی یہ شرط ہے، بصرنی سے جزا ہے۔ پھر جب میرے ابا نے مجھے واعظ کی تو مجھے میرے نفس کی حقیقت سمجھا دی، وصغرها عندی، اور میرے نفس کو میری نگاہوں میں چھوٹا بنا دیا اور اس کی قدر کو گھٹا دیا۔ فنفعنی اللہ عز وجل بذلک، اللہ عز وجل نے اس سے مجھے فائدہ پہنچایا۔ فجزاہ اللہ من والد خیرا، اللہ تعالیٰ انہیں ایک والد کی حیثیت سے بہترین بدلہ دے۔ فجزاہ اللہ من والدین، من والدین کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک والد کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ انہیں ایک والد کی حیثیت سے، یہاں اس من کا یہ ترجمہ ہوگا۔ فجزاہ اللہ خیرا، اتنا ہی کافی تھا، یا فجزا اللہ والدی خیرا، یہ بھی کافی۔ فجزاہ اللہ من والدین خیرا، اس من والدین کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ انہیں ایک والد کی حیثیت سے بہترین بدلہ دے۔ فقعدت ساعتا احدث، میمون کہتے ہیں میں ایک گھنٹہ ان کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا، واستمتع بمنطقہ، اور ان کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ فلم ار فتى كان اجمل وجها ولا اکمل عقلا ولا احسن ادبا منه على حداثة سنه وقلة تجربته، میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان، اس سے زیادہ کامل عقل والا نوجوان، اور کم عمری کے باوجود اس سے زیادہ بہترین ادب والا نوجوان نہیں دیکھا۔ علی حداثۃ سنہ وقلۃ تجربتہ، کم عمری اور کم تجربے کے باوجود، نو عمری اور کم تجربے کے باوجود ایسا بہترین ادب والا، کامل عقل والا، خوبصورت چہرے والا نوجوان میں نے دیکھا نہیں۔ فلما کان آخر النہار اتاہ غلام فقال، پھر جب دن کا آخر ہو گیا تو ان کے پاس ایک غلام آیا، کہا اصلحک اللہ قد فرغنا، اصلحک اللہ قد فرغنا، اللہ تعالی آپ کو نیک بنائے، ہم فارغ ہو چکے ہیں۔ فسکت فقلت ما هذا الذي فرغوا منه، میمون کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا کیا کام ہے جس سے یہ فارغ ہو گئے؟ ما هذا الذي فرغوا منه، کیا چیز ہے جس سے یہ فارغ ہو گئے؟ قال الحمام، انہوں نے کہا حمام سے فارغ، یعنی حمام تیار کر دیا، حمام تیار کر دیا۔ قلت وکیف، کہا کیسے؟ قال اخلوہ لی من الناس، کیا کہا؟ حمام کو میرے لیے لوگوں سے خالی کر دیا۔ اخلوہ لی من الناس، حمام کو میرے لیے لوگوں سے خالی کر دیا۔ حمام جہاں عام لوگ بھی آتے ہیں ان تمام لوگوں کو روک کر کے میرے لیے خالی کر دیا۔ فقلت لقد كنت وقعت من نفسی موقعا عظیما حتى سمعت هذا فذعر واسترجع وقال، تو میں نے کہا آپ کی میرے دل میں ایک بڑی قدر پیدا ہو گئی تھی، یہاں تک کہ میں نے یہ سن لیا۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ آپ کی میرے دل میں ایک بڑی
قدر پیدا ہو گئی تھی. کیا تعبیر ہے؟ لقد كنت وقعت في نفسي موقعا عظيما، آپ کا میرے دل میں ایک بڑا مقام ہو گیا تھا. حتى سمعت هذا، حتیٰ کہ میں نے یہ سن لیا. کیا؟ یہاں تک کہ میں نے یہ سن لیا. اس سننے سے مجھے دھچکا لگا ہے آپ کے بارے میں، یعنی تھوڑا آپ کا مقام میری نظروں میں پھر سے گرا ہے. حمام کو آپ کے لیے خالی کر دیا گیا، عام لوگوں سے خالی کر دیا گیا، عام لوگوں کو روک دیا گیا اور صرف آپ کے لیے خالی کر دیا گیا. فذعیرا، تو وہ گھبرا گئے. فذعیرا، عبد الملک بن عمر بن عبد العزیز گھبرا گئی. واسترجع وقال، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا وما فی ذلک یا عم یرحمک اللہ، چچا اس میں کیا حرج ہے، اللہ آپ پر رحم کرے. قلت الحمام لک، الحمام لک، حمام آپ کا مخصوص ہے. قال لا. قلت فما دعاک الی ان تخرج الناس منہ، فما دعاک الی ان تخرج الناس منہ، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس سے نکال دیا؟ پھر کیا وجہ ہے، پھر کیا ایسی بات پیش آئی، کس چیز نے آپ کو مجبور کیا، کس چیز نے آپ کو آمادہ کیا کہ آپ لوگوں کو اس سے نکال دیں؟ کأنک ترید بذلک ان ترفع نفسک فوقہم، گویا کہ آپ اس کے ذریعے اپنے آپ کو لوگوں پر اونچا دکھانا چاہتے ہیں. کأنک ترید بذلک ان ترفع نفسک فوقہم، گویا کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو لوگوں سے بلند کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ دوسرے چھوٹے ہیں اور ہم بڑے ہیں، دوسرے چھوٹے ہیں اور ہم بڑے ہیں. وَأَن تَجْعَلَ لَهَا قَدْرًا يَعْلُو عَلَىٰ أَقْدَارِهِمْ، اور اپنے لیے تجعل لها ای لنفسک، وان تجعل لها ای لنفسک، اور اپنے لیے وہ مقام اور وہ مرتبہ ٹھہراتے ہیں جو ان کے مقام و مرتبے سے اونچا ہے. ثم انک تؤذی صاحب الحمام فی غلۃ یومہ، ثم انک تؤذی صاحب الحمام فی غلۃ یومہ وترجع من اتی حمامہ خائبا، پھر آپ حمام والے کو اس کے ایک دن کے رزق میں تکلیف دیتے ہیں. حمام کرائے پر ہوتے تھے تو جو لوگ آتے تھے وہ بھی کرایہ دیتے، آپ بھی کرایہ دیتے، تو جب دوسرے لوگوں کو روک دیا جاتا ہے اور آپ جاتے ہیں تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، جس کا حمام ہے حمام کے مالک کا بھی. ثم انک تؤذی صاحب الحمام فی غلۃ یومہ، پھر آپ حمام کے مالک کو اس کے ایک دن کے رزق میں، اس کے ایک دن کے کرائے میں تکلیف پہنچاتے ہیں. وترجع من اتی حمامہ خائبا، اور ان کے حمام میں آنے والوں کو آپ ناکام واپس کر دیتے ہیں، نامراد واپس کر دیتے ہیں. وَتُرْجِعُ مَنْ أَتَى حَمَّامَهُ خَائِبًا، کیا ترجمہ کریں گے؟ ان کے حمام میں آنے والوں کو آپ ناکام واپس کر دیتے ہیں. قال اما صاحب الحمام فانا ارضیہ واعطیہ غلۃ یومہ، کیا کہا؟ رہا حمام کا مالک تو میں انہیں راضی کر دیتا ہوں اور انہیں ایک دن کا، پورے دن کا کرایہ دے دیتا ہوں. قلت هذه نفقۃ صرف خالطها کبر، میں نے کہا هذه نفقۃ صرف خالطها کبر، یہ فضول خرچی ہے جس میں تکبر ملا ہوا ہے، یہ فضول خرچی ہے جس میں تکبر ملا ہوا ہے. هذه نفقۃ صرف خالطها کبر، یہ فضول خرچی ہے جس میں تکبر ملا ہوا ہے. وما يمنعك ان تدخل الحمام مع الناس، اور کون سی چیز آپ کو روکتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ حمام میں چلے جائیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو لوگوں کے ساتھ حمام میں جانے سے روکتی ہے؟ وَأَنْتَ كَأَحَدِهِمْ، آپ بھی لوگوں کے جیسے ہی ہیں، حالانکہ آپ بھی عام لوگوں کے جیسے ہی ہیں. قال يمنعني من ذلك ان طائفة من رعاع الناس يدخلون الحمام بغیر عذر فاکرہ رؤیت عوراتهم، انہوں نے کہا مجھے یہ چیز روکتی ہے کہ عام لوگوں کی ایک جماعت حمام میں بغیر ازاروں کے داخل ہو جاتی ہے، میں ان کے سطر دیکھنے کو بہت برا سمجھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ عام لوگ وہاں حمام میں آتے ہیں نہانے کے لیے تو کئی لوگ بغیر ازار کے داخل ہو جاتے ہیں اور پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے اس سے. ہے نا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا
ملک شام میں حمام ہے، وہاں لوگ ننگے داخل ہوتے ہیں، حماموں میں مت جانا۔ تو یہ وہاں کا رواج تھا ایسا، جیسے آج کل سوئمنگ پول بنے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں، وہاں لوگ نہاتے ایک ساتھ، سب کے سب نہاتے ہیں، ہوتے ہیں نا جنید بھائی؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہوں گے آپ کے بیکانیر میں؟ دیکھے نہیں آپ نے؟ خیر، یمنعنی من ذلك ان طائفة من رعاء الناس يدخلون الحمام بغیر عذر فاکرہ رؤیت عوراتهم، مجھے بس یہ چیز روکتی ہے کہ عام رعاء الناس، عام لوگوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو حمام میں بغیر پاجاموں کے داخل ہو جاتی ہیں، میں ان کے سطر دیکھنا بہت مکروہ سمجھتا ہوں۔ وَأَكْرَهُ أَنْ أُجْبِرَهُمْ عَلَى وَضْعِ الْعُذْرِ فَيَأْخُذُوا ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ اقْتِدَارٌ مِّنِّي عَلَيْهِمْ بِالسُّلْطَانِ الَّذِي أَسْأَلُ اللَّهَ أَن يُخَلِّصَنَا مِنْهُ كَفَافًا لَا عَلَيْنَا وَلَا لَنَا فَعِظْنِي رَحِمَكَ اللَّهُ عِيدَةً أَنْتَفِعُ بِهَا وَاجْعَلْ لِي مَخْرَجًا مِّنْ هَذَا الْأَمْرِ، اور میں یہ بھی ناپسند کرتا ہوں کہ انہیں ازار پہننے پر مجبور کروں، میں یہ بھی ناپسند کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ازار پہننے پر مجبور کروں کہ تم ازار پہن کر کے آؤ ایسے بغیر ازار کے۔ فَيَأْخُذُوا ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ اقْتِدَارٌ مِّنِّي، پھر وہ اس بات کو اس طور سے لیں کہ یہ میرا ان پر اقتدار ہے اس سلطنت کی وجہ سے، میرا ان پر یہ اقتدار ہے اس سلطنت کی وجہ سے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بچا دے، نجات دے دے، چھٹکارا دے دے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے مقام اور مرتبے کا ان کے بارے میں غلط استعمال کرتا ہوں اور اپنے مقام و مرتبے اور اپنے حیثیت کی وجہ سے انہیں مجبور کرتا ہوں کہ وہ ایسا کریں۔ وَأَكْرَهُ أَنْ أُجْبِرَهُمْ عَلَى وَضْعِ الْعُذْرِ فَيَأْخُذُوا ذَلِكَ، وہ اس بات کو اس طور سے لیں کہ علی انہ، اس طور سے لیں کہ یہ میرا ان پر اقتدار ہے اس سلطنت کی وجہ سے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا دے، اس طور سے کہ وہ میرے لیے بس کافی ہو جائے، لا علینا ولا لنا، نہ اس میں ہمارا کوئی نقصان ہو اور نہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہو، بس بچا لے اللہ رب العزت، نہ اس سلطنت کا ہمارے لیے کوئی فائدہ ہو اور نہ اس کا ہمارے لیے کوئی نقصان ہو، بس اللہ تعالیٰ اس سے خیر اور عافیت کے ساتھ گزار دے۔ آج جب سلطنت عہدہ ملتا ہے تو سب سے پہلے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کتنا فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ آپ پر رحم کرے چچا جان، مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے جس سے مجھے نفع ہو، واجعل لی، اس معاملے میں میرے لیے کوئی سبیل نکالیے، واجعل لی مخرجا من هذا الامر، اس مشکل سے بھی میرے لیے کوئی سبیل نکالیے، یعنی یہ چیز تو مجھ میں ہے، اس مصیبت میں اگر یہ مصیبت ہے تو میں مبتلا ہوں۔ فقلت انتظر حتى يخرج الناس من الحمام ليلا ويعودوا الى بيوتهم ثم ادخله، تم رات تک انتظار کرو یہاں تک کہ لوگ حمام سے نکل جائیں، رات تک انتظار کرو یہاں تک کہ لوگ حمام سے نکل جائیں، اپنے گھروں میں پہنچ جائیں، ثم ادخلوا، پھر آپ حمام میں جائیے۔ قال لا جرم، کہا کوئی حرج نہیں، لا جرم، قال لا جرم، بالکل ایسا ہی کروں گا۔ لا ادخلہ نہارا ابدا بعد اليوم، آج کے بعد دن میں کبھی حمام میں نہیں جاؤں گا۔ ولولا شدت برد هذه البلاد ما دخلته ابدا، خدا کی اور اگر اس ملک میں بہت زیادہ سردی نہ ہوتی، ملک شام میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، وہ بھی سرحد کا علاقہ، اگر اس ملک میں بہت زیادہ سردی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس میں نہ داخل ہوتا۔ وَأَطْرَقَ قَلِيلًا كَأَنَّمَا يُفَكِّرُ فِي أَمْرٍ، تھوڑی دیر تک سر جھکایا گویا کہ وہ کسی کچھ سوچ رہے ہیں۔ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ، پھر اپنا سر اٹھایا اور کہا اقسمت علیک لتطوین هذا الخبر عن ابی، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ یہ بات آپ میرے ابا سے چھپا لو گے، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ یہ بات آپ میرے ابا کو
نہیں بتاؤ گے اقسمت علیک لتطوین، طوا یطوی کا معنی ہوتا ہے لپیٹ لینا، لپیٹ کر سمیٹ کر کے رکھ لینا. هذا الخبر عن ابی، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ یہ بات آپ میرے ابا سے چھپا لو گے. فانی اکرہ ان یظل ساخطا علی، میں یہ ناپسند کرتا ہوں یا مجھے یہ گوارا نہیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہوں. وانی لاخشى ان یحول الاجل دون الرضا منہ، اور مجھے اندیشہ ہے کہ ان کی رضامندی سے پہلے موت نہ آ جائے، ان کے راضی ہونے سے پہلے موت نہ آ جائے، موت حائل نہ ہو جائے. قال میمون فاردت عند ذلك ان اصبر عقله فقلت له، تب میں نے ان کی عقل کو جانچنا چاہا. فقلت له، میں نے ان سے کہا ان سألنی امیر المؤمنین هل رأيت منك شيئا فهل ترضى لي ان اکذب علیہ. ان سألنی امیر المؤمنین هل رأيت منك شيئا، اگر امیر المؤمنین نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ آپ نے کچھ دیکھا، آپ نے کچھ یعنی کوئی بری بات دیکھی، میرے بیٹے میں کوئی بری بات دیکھی، کوئی ایسی بات دیکھی جو نہ ہونی چاہیے تھی. هل رأيت منك شيئا فهل ترضى لي ان اکذب علیہ، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ میں ان کے سامنے جھوٹ بولوں؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ میں آپ کے والد کے سامنے جا کے جھوٹ بولوں؟ فقال لا معاذ اللہ، نہیں اللہ کی پناہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. ولكن قل له، مگر آپ کو یوں کہنا رأيت منه شيئا فوعظته وكبرته في عينه فسارع الى الرجوع عنه. میں نے کہا میں نے ان میں ایک چیز دیکھی تھی، میں نے ان میں وصیت کی اور وہ چیز ان کی نگاہوں میں بہت بڑی بنا دی، حتیٰ کہ وہ اس سے رجوع کرنے میں انہوں نے بہت جلدی کی. فسارع الى الرجوع عنه، اس چیز سے رجوع کرنے میں انہوں نے بہت جلدی کی. فإن ابی لا يسألك عن کشف ما لم تظهر له، میرے ابا آپ سے اس چیز کو کھولنے کا نہیں پوچھیں گے جس کو آپ ظاہر نہیں کریں گے. کیا آپ یہ جب کہیں گے نا کہ ایک چیز دیکھی تھی اور میں نے انہیں منع کیا تو وہ رک گئے، تو میرے ابا یہ نہیں پوچھیں گے آپ سے کہ وہ تھی کیا. مجھے یہ یقین ہے میرے ابا کے بارے میں. فإن أبي لا يسألك عن كشف ما لم تظهره له، میرے ابا اس چیز کو ظاہر کرنے کا آپ سے سوال نہیں کریں گے جو آپ چھپائیں گے یا جو آپ ظاہر نہیں کریں گے. لأن اللہ جل وعز قد اعاذه من البحث عما استتر، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں چھپی ہوئی چیزوں سے، پوشیدہ چیزوں کو ڈھونڈنے سے یا پوشیدہ چیزوں کو تلاش کرنے سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں چھپی ہوئی چیزوں سے، پوشیدہ چیزوں کے پیچھے پڑنے سے بچا لیا. قال میمون فلم ار والدا قط ولا ولدا مثلهما يرحمهما اللہ. میمون بن مہران کیا کہتے ہیں، میں نے ان کے جیسا باپ اور بیٹا نہیں دیکھا، میں نے ان دونوں شخصوں جیسا. فلم ارى والدا قط ولا ولدا مثلهما يرحمهما اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے، میں نے ان کے جیسا باپ اور بیٹا نہیں دیکھا. رضی اللہ عن خامس الخلفاء الراشدین عمر بن عبد العزیز وارضا، اللہ پانچویں خلیفہ راشد عمر ابن عبد العزیز سے راضی ہو جائے اور انہیں راضی کر دے. ونضر ضریحہ وضریح ابنہ وفلدۃ کبدہ عبد الملک، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اور ان کے بیٹے اور لخت جگر عبد الملک کی قبر کو تر و تازہ فرمائے. تو نضر ینضر کا معنی ہے تر و تازہ کر دینا، سرسبز و شاداب بنا دینا. وسلام علیہما یوم لحقا بالرفیق الاعلیٰ، ان پر سلام ہو اس دن بھی جس دن انہوں نے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کی. وسلام علیہما یوم یبعثان مع الاخیار الابرار، اور اس دن بھی ان پر سلام ہو جس دن وہ نیک اور متقی صالح لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے یا اٹھائے جائیں گے.